الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سرکار دو عالم کے مختار مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، تم صبح کے وقت کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 نوافل پڑھنے سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر تم صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھ لو، چاہے اس پر عمل کیا گیا یا ابھی عمل نہ کیا جائے، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142 حدیث مبارکہ نمبر 219، سبحان اللہ۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرب کا حصول کیا ہے کہ درود شریف جناب کریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرب حاصل کرنے کا آسان اور مؤثر ترین ذریعہ ہے، سبحان اللہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے جامع میں اسناد کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا، سبحان اللہ۔ دوسری روایت میں صاحب در المنظم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ تم میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا، سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ۔ کتنی پیاری بات ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ درود پاک سے اپنی زبانوں کو میٹھا میٹھا رکھتے ہوئے آئیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب کو میری طرف سے جمعۃ المبارک، سب کو ماشاءاللہ سے یہ مبارک دن، مبارک گھڑیاں اور جمعہ کا دن مبارک ہو، اور درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ آج سورۃ الملک مکیہ، اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ہر روز رات کو پڑھنا ہے، اور اس کا پڑھنے کا کیا انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے پڑھنا، تو پورا قرآن پاک ہی ہے۔ تو آئیے قرآن سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے پیاروں سے محبت کرتے ہوئے، اللہ کے نبیوں سے، ملائکہ سے اور اللہ پاک سے محبت کرتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب سے محبت کریں۔ اور کیا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پاک کا پاک کلام جو قرآن پاک ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہم سب کے لیے ہدایت اور حکمت، روشنیاں اور زندگی کے تمام مسائل کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دیے انسانوں کے لیے۔ اللہ کا لاکھ شکر احسان ہے۔ تو آج جمعۃ المبارک ہے، ماشاءاللہ سورۃ الملک کے بارے میں جانتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ ملک کا کلمہ جو ہے نا پہلی آیت میں ہے، اسی کو اس کا عنوان مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کی 30 آیتیں ہیں، یہ 330 کلموں اور 1313 حروف پر مشتمل ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ پارہ نمبر کون سا میں ہے؟ تبارک الذی، یعنی 29 پارے میں سورۃ الملک ہے،
آئیے مزید جاتے اس کا زمانہ نزول۔ اس کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عہد نبوت کے آغاز میں اس کا نزول ہوا۔ اس زمانہ میں نازل شدہ دوسری صورتوں کی طرح یہاں بھی انسان کو بار بار غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید اور کبریائی کی تکوینی دلائل بڑے مؤثر انداز میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ متعدد سوالات اٹھا کر ان کے جوابات کی ذمہ داری لوگوں کے فہم سلیم کے سپرد کر دی ہے۔ سبحان اللہ، غور و تدبر کے نئے افق اس کے سامنے کشادہ کر دیے گئے ہیں اور خدا داد قوتوں سے کام لینے کی دعوت دی گئی ہے۔ مضامین اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے ذکر سے کی جا رہی ہے اور اس کا ذکر خود زبان قدرت سے ہو رہا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ایسے ہی زیب دیتا ہے کہ اپنی حمد و ثنا کرے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مزید اس کے ساتھ ساتھ جانتے ہیں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ پیارے کلام میں سے، یعنی قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کے پیاری زبان عربی زبان جو ہے نا، اس میں سورۃ الملک جو مکیہ، اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ ہر روز اس کا رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی کا مطلب بڑی برکت والا ہے وہ جو اس کے ہاتھ قبضہ میں ساری بادشاہی ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، عظمت و قدرت الہی کا بیان ہوا۔ سبحان اللہ۔ آگے کیا ہے کہ اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اور کیا ہے؟ وہوا، اور وہی ہے، وہو العزیز الغفور، بہت عزت والا، بہت بخشش والا۔ اب اس میں دو آیتوں میں آپ لوگ جیسے کہ جانتے ہیں کہ دوسری آیت مبارکہ موت اور زندگی کی پیدائش کے متعلق مقاصد بیان کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ سورۃ الملک کی ہو رہی ہے کہ ہر روز پڑھنے سے پہلے، ہمیں سونے سے پہلے یہ روز پڑھنی چاہیے۔ اور اس میں ضروری کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دیکھیں، بڑی برکت والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ہے نام مبارک سے شروع، جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی قادر کا مطلب اس کی مرضی، جو مرضی کرے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے حکم کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے آج۔ اب یہ اس میں موت انسانوں اور حیوانوں میں روح کے جسم سے جدا ہو جانے اور حواس کی طاقت زائل ہو جانے کا نام ہے، جبکہ زندگی جسم میں روح کے وجود کے ساتھ جو حواس کی طاقت باقی رہنے کا نام ہے، اور پیدا کرنے سے مراد انہیں وجود بخشنا ہے۔ اب ہمیں ان آیات سے کیا پتہ چلا؟ زندگی اور موت پیدا کرنے کا مقصد، کہ موت کیا ہوتی ہے، زندگی کس کو کہتے ہیں، اور حواس کے ساتھ طاقت جو نام رکھتے ہیں، اور باقی رہنے کا نام کیا ہے، پیدا کرنے سے مراد کیا ہے کہ انہیں وجود بخشنا ہے۔ زندگی اور موت پیدا کرنے کی حکمت یہاں بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اپنے احکام کے ذریعے لوگوں کی آزمائش کرے کہ کون خدا کا فرمانبردار ہے اور اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ دو آیتوں میں یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ تبارک الذی میں بتا دیا۔ اب آگے مزید تیسری میں جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں سورۃ الملک میں قدرت الہی کے مظہر آسمان کی شاندار اور تخلیق کے بارے میں بیان فرما رہا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اور جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اے بندے تو نہیں دیکھے گا کہ رحمان کے بنانے میں کوئی فرق ہے۔ فرجع البصر هل تری من فطور، اور پس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ کیا تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے ایک سوال پیدا کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات، جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے موت اور زندگی کا، سارا بخشنا میں، اور انسان کو یہ دیکھ کے ساری سہولتیں آزمانے کے بھی بارے میں بتا دیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہا ہے کہ اے بندے تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، یعنی آسمان کو دیکھ کیا اس میں کوئی سوراخ نظر آتا ہے رکھنا کا مطلب۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں بتا رہا ہے پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی۔
اب یہ دیکھیں آسمان کی طرف آپ لوگ دیکھیں تو کوئی ٹکٹکی لگا کے زیادہ دار نہیں دیکھ سکتا، رائٹ؟ تو آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی پتہ کہ تھکی واپس آ جائے گی، تھک جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے اور انہیں ایسے مضبوط درست برابر متناسب بنایا ہے کہ بندہ انتہائی تلاش و جستجو کے باوجود بھی ان میں کوئی فرق، خلل اور عیب تلاش نہیں کر سکتا، اور آسمانوں کی یہ تخلیق قدرت الہی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اب یہ ہے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا کے ستاروں سے آزمائش اور ستاروں کا ایک استعمال بتا رہا ہے کہ انسان کو اتنی بڑی نعمتیں جو بتائی، وَلَقَدْ زَيَّنَّا، اور ضرور بے شک ہم نے آراستہ کیا۔ آراستہ کا مطلب کیا؟ سجانا۔ کوئی کسی چیز کو سجاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں میں نے اس کو سجایا ہوا ہے، آراستہ کیا ہوا ہے۔ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ نیچے کے آسمان کو چراغوں سے، اور ہم نے بنایا ان چراغوں کو مار بھگانے کا ذریعہ اور کیا؟ شیطانوں کے لیے۔ اب اگلی آیت کا حصہ اس کا پوری کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے رجوما للشیاطین وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، کہ چراغوں سے جب راستہ کیا۔ چراغ کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے دیے ہوتے ہیں نا، وہ جلائے ہوتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کے جو نیچے ہمیں نظر آ رہا ہے 7 آسمان ہے، تو وہ لاسٹ والا ہے، تو ہمیں جو نظر آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگتا ہے، جیسے چھوٹی چھوٹی لالٹنیں جہاں کمکمے لگائے ہوتے ہیں، سجاوٹ خوبصورت لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیارے کیا، اور کچھ اس میں سے شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کھانے کے لیے عذاب جہنم کی وعید ہے کفار کے لیے، اب یہ ہے کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 سورۃ الملک اور پارہ نمبر 29 میں کیا بتا دیا؟ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما توب الیہ، جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالی ہم سب میمورائزیشن بھی انشاءاللہ تعالی آج کے دن ہماری ہوتی ہے کہ پارہ نمبر 30 میں جتنی بھی صورتیں ہیں ہم جہاں بھی میمورائز کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے، اور اس کے ساتھ دعائیں بھی عربی میں میمورائز کریں گے۔ تو ابھی یہ ہے کہ رات کو اور جمعے کے دن انشاءاللہ تعالی سورۃ کہف اور سورت کے حساب سے کوئی نہ کوئی سورت کی تفسیر کے ساتھ جانا جائے گا کہ سورۃ ملک رات کو سونے سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں اس کے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک تو ہم نے سارا پڑھنا ہے، لیکن کچھ خاص صورتیں جیسے جمعۃ المبارک میں سورۃ کہف پڑھنی ہوتی ہے پوری، ہے نا، آگے پیچھے اس کی 10 آیات ہر روز صبح کو اور آخر وقت رات شام کو پڑھ کے سونی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سورہ یاسین کا ماشاءاللہ اور ہر صورت کی برکتیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جانتے رہیں گے، اور اس لیے آج زیادہ تجوید نہیں کرا دیجیے کہ اس میں ساری وہ تجوید آ رہی ہے کہ جو آپ لوگوں کو الف مدہ بھی ہے، یا ساکن بھی ہے، اور مد متصل بھی ہے، مد منفصل بھی ہے، تو آپ لوگ اس صورت میں ضرور ریویژن کیجیے گا۔ تو یہ یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے حیات اور موت کا تسلسل اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، بتا کے فوراً انسان کی توجہ کس طرف دلائی ہے۔ آیت نمبر 6 تک جو ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی حکمت کی طرف موڑ دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ جب جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت اور زندگی سارا اوپر انسان کو بتایا، تو یہاں تک توجہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کس طرف ایک دم کر دی۔ اس سے مقصد صرف تمہارا امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کون اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے، کون اچھے کام کے لیے وقف کرتا ہے، تاکہ انسان سوچے فوراً۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک اپنی قدرت حکمت کے ثبوت کے لیے اپنی کائنات کو پیش کر دیا انسان کے سامنے، اور دنیا بھر کے نقادوں کو بار بار دعوت دی کہ اس میں کوئی عیب تلاش کریں۔ انسان کو ایک سوال دے دیا، یا اس سے بہتر کوئی اور نقشہ تجوید کر کے دکھائیں۔ جب کسی کو جرت ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی کسی چیز پر انگشت نمائی کر سکے، یعنی انگلی کر سکے، کوئی اشارہ کر سکے۔ انگشت نمائی یہی ہوتا ہے نا، انگشت کہتے ہیں انگلی کو، کہ کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا ہاں بھی آسمان میں رکھنا ہے یا یہ ہے یا برا لگتا ہے۔ کوئی آپ لوگوں کو نظر تو نہیں نہ آ رہا آسمان پر کوئی رکھنا کہا ہے، کوئی کسی چیز کا کوئی ٹیڑھا میڑھا نہیں نظر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح توجہ فرمائی۔ اس سے بہتر تو کجا اس کا مطالبہ بھی پیش کرنے سے ساری دنیا کے ماہرین عاجز ہیں۔
تو پھر نادان نہ بنو، اپنے سروں کو اس کے سامنے جھکا دو، یعنی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دی ہے، تو آپ اب عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو ہمارے تک پہنچائی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہمارے پیارے نبی آقا دو جہان رحمت دو عالم نے، تو صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس پر غور و فکر کر لیں، دیکھ لیں اپنی زندگی کے بعد، اور سارے دن کا محاسبہ کر لیں کہ ہم لوگوں میں کیا غلطیاں ہیں، کیا ہونا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ جو صورت پڑھی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جو ساری پیش کی جا رہی ہے، اس کو سیکھ لو کہ اس کی وحدانیت، اس کی تمام صفات کمال پر ایمان لے آؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں تک بڑھائے۔ اب آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں سورۃ الملک میں اور کیا ہمیں تعلیمات دے رہا ہے کہ کفار کے دخول جہنم کے وقت جہنم کا حال بیان کرا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ غلطیاں کر رہے ہیں وہ باز آ جائیں اس کو سمجھ کے۔ بسم اللہ الرحمن اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چنگاٹ سنیں گے، اور اس میں بتایا اور کیا کریں، وہ جوش مار رہی ہوگی، ہی آیا ہے، اس کا مطلب آیت نمبر 7 میں یہ جہنم کی طرف اشارہ ہے۔ تکادو تمیز من الغیظ، تو کیا ہو گیا، تکادو تمیز کا مطلب ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جائے گی، کیا کلما، جب کبھی۔ اب اس میں آگے اسی آیت میں آیت نمبر 8 میں کیا فرمائے، دخول جہنم کے وقت دروغہ جہنم کا سوال اور کفار کا جواب ہے کہ جب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجے گا تو جو دروغے ہیں جہنم کے وہ کیا ان سے کہیں گے۔ اور اس میں شیاطینوں کو مارنے کے لیے بھی آسمان کا ذکر کیا گیا کہ دنیا کو راستہ جہاں دکھا دیا خوبصورتی، وہاں شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بھی بنایا گیا، شہاب ثاقب کا بھی ہے کہ کیونکہ جو آسمان کی طرف فرشتوں کی گفتگو سننے اور باتیں چرانے جاتے ہیں نا شیاطین، ان کے بارے میں جب پتا ان کو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے تو وہ لوٹ آتے ہیں، وہ نہیں سن سکتے اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ ملائکہ کی۔ تو اسی طرح کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ گدھے کی آواز کی طرح جہنم کی خوفناک چنگاڑ سنیں گے۔ چنگاڑ وہی ہوتا ہے نا جیسے گرانا، آپ نے دیکھا ہوگا لائن کو یا کسی اور چیز، وہ ایسے غصے سے خوفناک قسم کی آوازیں نکالتا تو اس کو کہتے چنگاڑنا، سخت غصے میں۔ تو یہ جہنم کا چنگاڑنا یہاں بتایا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما تبر، اور اس وقت جہنم ایسا جوش مارتی ہوگی جیسے پانی ہنڈیا میں جوش مارتا ہے، یعنی جہنم کی یہاں ہیا تفور، وہ جوش مارتی ہوگی، یعنی اتنا جہنم کو انسانوں پہ غصہ آ رہا ہوگا اس وقت۔ تو ایک پانی کی مثال دے دی جیسے ہنڈیا میں ابل رہا ہوتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما توب الیہ، یعنی کفار پر جہنم کی غضبناکی اس قدر ہوگی کہ یوں لگے گا جیسے غضب کی شدت کی وجہ سے جہنم ابھی پھٹ جائے گی، استغفر اللہ ربی، اور اس کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، یعنی ایسا معلوم ہوگا اتنی غصے میں جہنم ہوگی، دیکھے تو صحیح۔ اور آج کا انسان کیا کر رہا ہے، ذرا سوچے وہ اس میں کیا غلطیاں ہیں، کون کون سی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ اب آگے کلما کے اوپر دیکھیں، مد جو ہے نا وہ منفصل ہو کے آیا، اس میں کلما میں جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کبھی، کلما جب کبھی کیا ہے، القی فیہا فوجا سألہم خزانتہا الم یأتکم نذیر۔ آیت نمبر 8 کمپلیٹ ہوئی اس پیغام کے ساتھ، القیا ڈالا جائے گا، اس میں فیہا اس میں کوئی گروہ پوچھیں گے ان سے اس کے دروغے، خزانتہا ہے نا، تو یہ دروغے ہیں جو جہنم کے دروازوں پہ ان کی ڈیوٹیاں ہیں، تو وہ پوچھیں گے کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس، الم یأتکم نذیر، کوئی ڈر سنانے والا۔ تو پھر آگے سے وہ کیا کہیں گے، قولوا بلا قد جاءنا، کیا کہیں گے، وہ کہیں گے کیوں نہیں، بلا کا اقرار کریں گے وہاں، بے شک آیا تھا ہمارے پاس، کون، جاءنا نذیر فکذبنا فقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ تو یہاں آیت نمبر 9 میں کیا ہے کہ وہ اقرار کریں گے کہ ہم نے انہیں جھٹلا دیا، ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری تو تم تو بڑی گمراہی میں ہو، یعنی کہ وہ اپنا اقرار خود کریں گے کہ ہم دنیا میں کیا کرتے تھے۔
وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو پھر وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ اب آیت نمبر 9 اور 10 میں کیا ہے کہ وہ جو دنیا میں اپنی مرضی کرتے ہوں گے لوگ، وہ ان کو کفار کہا جاتا ہے، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے جو اپنی مرضی۔ تو جب ان کو فرشتے ڈانٹتے ہوئے، یہاں ڈانٹتے ہوئے پوچھیں گے، آرام سے نہیں پوچھیں گے وہ فرشتے، جہاں جہنم چنگاڑ رہی ہے تو فرشتے بھی تو ان سے ڈانٹتے، تو یہاں تفسیر صراط و جنان سے کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے پاس تمہارے، تو وہ اقرار کریں گے، اقرار کر رہے ہیں کہ آیا پڑھتا تھا تو ہمیں نہیں انکار کیا، روز محشر کی ملاقات عذاب الہی سے ڈراتا رہا ہے، اور اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے، یہ اعتراف کریں گے وہ، کیوں نہیں بے شک۔ تو یہ دیکھیں اتنا وہاں جو جا کے شرمندگی اٹھانی ہے، وہاں جہنم کی طرف، آج تو دنیا میں رہتے ہوئے ایک انگلی بھی ایک جلن ہو جائے، آگ کی کوئی تپش پڑ جائے تو کتنی جلن ہوتی ہے انسان کو، تو پھر آج کیا انسان کو کیا سوچنا چاہیے، بچنا چاہیے نا، کیونکہ آگ سے تو بچا جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھنا، درود پاک پڑھنا، نیک اعمال کرنا تو بہت ضروری ہے نا۔ پھر صراط مستقیم کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے، غضب الہی سے بچنے کے لیے، عذاب آخرت سے جہاں یہاں ڈرایا گیا ہے، ڈرانے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ انسان پڑھے اور وہ برے وہ چیز سزاؤں سے بچ جائے، اسی لیے تو ڈرایا جاتا ہے۔ ایک ماں ہے، وہ ہمیشہ میں ماں سے اس لیے اگزامپل کرتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں مخلص و خالص، ماں باپ کے علاوہ کوئی اور رشتہ ہوں گے لیکن ماں باپ سے زیادہ کوئی نہیں، وہ ہمیشہ کبھی ڈانٹ کی صورت میں، کبھی پیار کی صورت میں اپنے بچے کی اصلاح کی طرف ہی فکر مند رہتے ہیں، اس کی ضروریات کے بارے میں۔ تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے سب کا، اور اللہ کو فکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے یا آج کی دنیا آنے والے لوگوں کو، تاکہ عذاب آخرت سے، غضب الہی سے بچ جائیں لوگ۔ لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا، وہ کہیں گے تو کیا فائدہ جھٹلانے کا؟ آخرت کی زندگی کی طرف گامزن ہے سفر، یہ رواں ہے انسان کی زندگی کا۔ جو دن چلا جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا، جو گھڑی چلی جاتی ہے وہ دوبارہ نہیں آ جاتی، اسی لیے تو ہے ہر گھڑی ہر دن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل جان کر زندگی بسر کرنی چاہیے، ہمیں شروع اپنی توجہ کر لیں اس کے طرف۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اب اس میں اقلاب کا قاعدہ آیا ہے، کیونکہ دیکھیں نون ساکن کے ساتھ اور اس کے دوسرا با اسی کا دیکھیں فوراً با آ گیا، تو یہاں اقلاب کا قاعدہ اس میں آ رہا ہے، جو کہ آپ لوگ تو کفار کا آخرت میں اعتراف جرم جو ہے نا، وہ اب دوبارہ آیت نمبر 11 میں بیان ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اقرار کر لیا اب، یعنی کہ سارا اعتراف کر کے ان کا جواب دے کے، جب ان کو جہنم کے دروغے بھی ڈانٹیں گے تو وہ اب اعتراف کر رہے ہیں۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اقلاب کے قاعدے کے ساتھ گناہ ہوگا، اپنے گناہوں کا انہوں نے اب اقرار کر لیا۔ تو آگے فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو کیا ہے، تو دوزخیوں کے لیے پھٹکار ہو، تو کیا ہے یہاں پھٹکار پڑی ہے دوزخیوں کے لیے، یعنی کہ برے کام کرنے والوں کو کوئی پسند تو نہیں نہ کرے گا، ان کو تو دنیا میں بھی دیکھیں کوئی اچھا کردار کا نہیں تو کوئی اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، کوئی بھی ہے اس میں خامیاں تو لوگ اس سے تعلق دار، تو پھر یہ ہے کہ ان کو دوزخیوں کے لیے پھٹکار ہو، یہ کہا جائے گا دوزخ والوں کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اب اللہ سے بن دیکھے ڈرنے والوں کے لیے بشارت آ گئی، جو علم غائب پہ یقین ہے، بن دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ کی خوف خشیت میں رہتے ہیں۔ سورۃ الملک پارہ نمبر 29 میں آیت نمبر 12، جو ماشاءاللہ سے یہ سیکھی جا رہی ہے ہماری اپنے لیے کہ ہمیں مزید اپنے میں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت کمیاں ہیں، بہت سدھارنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے اللہ کے سوا۔ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، کیا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اب اس آیت میں یا مدہ بھی آیا ہے اور لین بھی آیا ہے اور تشدید والا بھی آیا ہے، پھر یائے لین بھی آیا ہے، پھر اس میں ادغام شفوی کا قاعدہ بھی آیا ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم جب آتی ہے تو ادغام شفوی بھی آیا ہے، اس میں پھر ہے تنوین کے ساتھ اخفا لیٹر بھی آیا ہے۔
تو وہاں گننا بھی کیا گیا، تو آپ لوگ اس کو ضرورت غور سے سنیے گا۔ بے شک وہ لوگ جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشارت دے دی، جو اللہ سے ہر وقت دنیا داری بھی نبھاتے ہیں لیکن اپنے رب تعالیٰ کی یاد، اپنے رب تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ ان کو ہر لمحے ہر قدم پہ اپنے رب تعالیٰ کا خیال رکھے کہ ہمارا رب راضی ہے، ہمارا رب راضی ہے، ہم نے آخرت کی طرف جانا ہے، کوئی ہم سے نہ، تو رب سے ڈرتے ہوئے رب کی مخلوق سے بھی محبت کرتے ہیں اور عاجزی انکساری سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو ان کے لیے خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ضمن میں بتایا کہ سب انسان حق ناشناس نہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو اپنے رب کو بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہ سب انسان جو ہے نا حق ناشناس نہیں ہے، یعنی سب انسان نہیں ہے، اس میں سے میرے پیارے بندے بھی ہیں جو میرا حکم مانتے ہیں، اپنی مرضیوں سے نہیں کرتے۔ تو اگلی آیت میں 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا علم الہی اور اس کی دلیل، وَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ کیا ہے؟ علیم بذات الصدور۔ تو حروف صوت بھی آ رہا ہے اس میں، وہ ذرا بہت آپ لوگوں کو آج تجویز زیادہ نہیں کرا رہی، کیونکہ آج پوری آیت جو سورۃ ملک ہے وہ کریں، آپ لوگوں کو یہ سارے رولز کروائے ہوئے ہیں، آپ لوگ اس میں سے خود پریکٹس کریں گے، دیکھیں گے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا تم اپنی بات کو آہستہ کہو یا آواز سے، بے شک وہ تو دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم الہی اور اس کی دلیل بیان ہو گئی کہ اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ جہاں بن دیکھے لوگوں کے انعام بتائے تو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اس کی دلیل پیش کر دی ہے، تو اس لیے ہمیں ہر لمحہ ہر اس لمحے سے گزارنا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ سینوں کی بات کو صدور پچھلا جہاں بتایا ہے، آگے اللہ سبحانہ کیا وہ نہیں جانتا کہ جس نے پیدا کیا، اور حالانکہ وہی ہر باریکی کو جاننے والا ہے، بڑا خبردار ہے۔ اب اس میں هو اللطیف، لطیف کا مطلب ہے باریکی جاننا، خبیر خبر رکھنے والا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم تو سو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت جو ہے نا زمین کا بیان آ گیا آیت نمبر 15 میں۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، اور وہی ہے جس نے کر دیا جعل لکم الارض، واقع تمہارے لیے زمین کو، ارض کہتے ہیں زمین کو، ذلولا فامشوا کا مطلب ہے زمین کو نرم تابع، یعنی کہ ہم زمین پر رہتے ہیں نا، اس میں گھر بھی بناتے ہیں، گاڑیاں بھی چلتی ہیں، آرام سے زندگی بھی بسر ہوتی ہے، معدنیات بھی نکل، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کی ادھر برکات نفع حاصل کیا جا سکتا ہے نا، تو سارا زمین کو تابع بنانے سے مراد اس میں بتا دیا ہے کہ اسے بنایا کہ اسے نفع حاصل کیا جا سکے۔ چنانچہ زمین میں سے ٹھوس پتھر بھی کی طرح، یا میں نے ابھی لوہا بھی، سونا، پیتل، یعنی جتنی زندگی کے ہیں انسان کو ضرورت ہے وہ سارا زمین سے حاصل ہو رہی ہے، رائٹ۔ اگر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی دھات کی نہیں بنائی زمین، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو گرمیوں میں زمین انتہائی گرم ہو جاتی اور سردیوں میں انتہائی ٹھنڈی، یوں زمین پر چلنا دشوار ہو جاتا۔ اسی طرح یہ پانی کی طرح نرم نہیں بنائی کہ اگر ایسا ہوتا تو اس پر کوئی چیز نہ ٹھہر سکتی، اور یوں زمین پر زندگی گزارنا ہی دشوار ہو جاتا۔ ان دونوں سے ہٹ کر زمین کو مناسب طور پر نرم بنایا گیا تاکہ لوگوں کے لیے اس میں کنویں کھودنا، چشمے جاری کرنا، نہریں بنانا، مکانات اور عمارتیں تعمیر کرنا، کھیتی باڑی باغبانی کرنا ممکن ہو جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین کا فائدہ اس میں بنا دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ تو اور جب یہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اتنے فائدے دیکھے انسان کو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی روزی میں سے کھاؤ، حلال اچھے طریقے سے، جو جائز ہے، جو حد ہے اس میں رہ کر، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ریمائنڈ کروا دیا کہ زمین پہ اتنی آسائشیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کو دی ہیں نا، وہ سدا ادھر نہیں رہنا، آپ لوگوں نے میرے پاس واپس آنا ہے۔ تو کیا ہے اگلی آیت میں کیا فرمایا ہے؟ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔
آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس اللہ یعنی اللہ کے بارے میں بتایا اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جس کی سلطنت آسمان میں ہے اس بات میں کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ زمین اچانک کانپنے لگے گی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں انسان کو وہ منکر جو ہیں کفر کرتے ہیں اور ان کو عذاب الہی سے ڈرائے جانے کا بیان آ رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بے خوف ہو جائے تو اللہ کا جو مرضی کر سکتے اللہ اچانک زمین کانپنے لگے گی. پھر جیسے زلزلہ بھی آ جاتا ہے کوئی انسان تو نہیں نہ کرتا. اب آگے دیکھیں امیون تو ما فی السماء فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید فرمایا سلطنت آسمان ہے اس بات میں کہ وہ تم پر پتھراؤ بھیجے تو تم جلد جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں نذیر ہوتا ہے ڈرانے والے کو کہتے ہیں. آیت نمبر 17 میں کفار کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہر وہ اس شخص کو کہ اس میں یہ نہیں کہنا کہ یہ تو کفار کون ہے کفر کرنے والا انکار کرنے والا نہ ماننے والا سب آج کی دنیا میں آنے والے تمام وہ لوگ ہوں گے جو نہ مانیں گے. تو کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں عذاب سے ڈرایا اس لیے کہ البتہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے سب کے لیے جو عملی اعتبار سے عذاب الہی سے بے خوف ہو رہے ہیں. انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ عذاب دین پر قادر ہونے کے باوجود گناہوں کی وجہ سے فوری عذاب نازل نہ کرنا اور اسے مؤخر کر دینا اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر انتہائی لطف و کرم اور اس کی رحمت ہے. یہ کیا پتہ چلا ہمیں کہ اللہ چاہے تو ابھی کے ابھی کچھ نہ کر کے جہاں اتنی سائشیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سارے تابع ہیں اور ہماری زندگی ہر چیز ہر لمحہ تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لطف و کرم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں ہماری نافرمانیوں پہ ہماری جو ہم نہیں مانتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. رب کریم کا یہ احسان دیکھ کر اس کے عذاب سے بے خوف ہو جانا بہت بڑی نادانی اور ناشکری ہے. ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بتا دیا کہ جو نہیں کر رہے نا تو ان کو جانا چاہیے کہ اگر نہیں ہو رہا تو اس میں وہ اپنی مرضیاں مزید نہ کرتے جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا رحمت لطف و کرم ہے تو اس کو کا بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اپنی غلطیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے دن بھر کی ہر چیز پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہمارا آج بیہیویئر کیسا تھا ہمارے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کوئی اللہ کی نافرمانی جو ہماری شریعت کے مطابق ہو کوئی جھوٹ تو نہیں بولا حسد تو نہیں کیا. یہ بیماریاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم نہ ماننا. نمازیں ہم نے پوری پابندی پڑھی ہے قرآن پاک کو پوری توجہ سے پڑھا ہے. یہ ساری جو حقوق ہیں نیک اعمال ہیں اس کے متعلق اپنا جائزہ کریں. تو یہ کیا ہے اسی لیے رات کو پڑھ کے سونا چاہیے اپنے آپ کو نا. تو اس سورت مبارکہ کو رات کو ہر روز پڑھنا چاہیے سونے سے پہلے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ اور ضرور بے شک جھٹلایا ان لوگوں نے كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نکیر بتاتا تھا میرا انکار جس نے کیا نا تو ان سے پہلے تھے تو کیسا ہوا میرا انکار. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب آیت نمبر 18 میں آج کے اور آنے والے تمام انسانوں کو بتا رہا ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی اپنی مرضیاں کی تھی. ان قوموں کے حالات قرآن پاک میں ماشاءاللہ مجموعہ ہے پہلی کتابوں کا اس کو پڑھیے تو ان کا انجام کیا ہوا. آج کا انسان یہ چاہے گا عذاب نار چاہے گا یا زمین میں دھنسانا یا عذاب آ جائے یا دوسروں کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا سارا کھول کے رکھ دے بھید تو کیا ہوگا زمین میں دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے رحمت ہے لطف و کرم ہے تو اس کرم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنا محاسبہ کریں اور اس کو پڑھ کے تعلیمات لیتے ہوئے اگلی آیت میں پرندوں کی پرواز اور قدرت الہی کی دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر کے آج کے انسان کو سمجھا رہا ہے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ما یقبضن. اب اللہ سبحانہ کیا انہوں نے اپنے اوپر پار پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے پرندے نہ دیکھے. یعنی انسان کی طرف توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب پرندوں کی طرف کر دی ہے کہ ان کی پرواز دیکھیں. جہاں آسمان کا بتایا زمین کا بتایا تمام کرم نوازیوں کا بتایا اور نافرمانیوں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پردے سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما کے انسان کو بتا رہا ہے کہ پرندوں کو دیکھا کریں کیسے اڑتے ہیں ذرا. ما یمسکوہن الا الرحمن کہ وہ سمیٹتے ہوئے نہیں روکتا انہیں سوائے رحمان کے. انہ بکل شیء بصیر بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. یہ وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں اللہ
کی مدد کے بغیر کون ہے جو مدد کرے گا انسان کا؟ کوئی نہیں کرتا. آج تو انسان دیکھیں کسی کے سامنے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ 10 کو فون کر کے اس کی برائیاں بتاتا ہے، یا کسی سے ناراضگی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کرنا ہی بہت اپنی بڑائی بیان کرتا ہے. یہ تو رب تعالیٰ ہے، اس کے رب کے سوا کوئی الرحمن الرحیم ہے اللہ پاک، کہ ہماری غلطیوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں بھی عطا کر رہا ہے، زندگی بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے. بہت بڑی احسان ہمارے کس نعمت کو ہم لوگ جھٹلائیں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ کافر صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو لاپرواہی کی زندگی بسر کریں ان سب سے ہے کہ ان سب کو بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ. پرندوں کو ہوا میں جو مؤثر حقیقی طور پر ان کے پر نہیں رکتے نا، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ روکے ہوئے، یعنی کہ پرندہ خود بخود تو نہیں اپنے پر سمیٹ کے اڑ سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نشانیوں میں سے نشانی انسان کے لیے کہ وہ پر کٹھے کر کے کیسے اڑتے ہیں. دیکھیں پر پھلاتے بھی ہیں، ہلاتے بھی ہیں، لیکن نیچے نہیں گرتے. اسی طرح فی زمانہ میں مہو پرواز جو ہے نا، تو جہازوں کا بھی ہے، مشینوں کا بھی، سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. اللہ تعالیٰ نے مؤثر حقیقی اللہ عز و جل ہی کی ذات ہے جو یہ ساری نعمتیں، یہ ساری آسائشیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کی. جب خدا چاہتا ہے تو مشین اور انجن سب کے موجود ہوتے ہوئے بھی جہاز گر جاتا ہے، رائٹ. دیکھیں جب نہیں ہوتا تو کتنے ٹان اٹھائے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم نوازی ہے نا. تو ساری مخلوق کو حقیقی طور پر رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پیچھے ہمیں یہ یاد دہانی کرائی کہ اتنے کفر کے بعد، اتنی نادانیوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لطف و کرم اور رحمت کا ذکر آیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنی چیزیں اور مزید کر کے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. انعام کا مطلب گفٹ ہے. سبحان اللہ. اور جس نے مخلوق پر اتنا عظیم احسان اور انعام فرمایا، صرف وہی عبادت کے جانے کا حقدار ہے. بے شک اللہ کے سوا ہم تو کسی کی بات نہیں کر سکتے، رہے. تعظیم ہے، سب کی عزت کرنی ہے، لیکن عبادت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ. یہ کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ اپنی روزی روک لے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب مخلوق کا حقیقی رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہی ہمیں گڑ گڑانا چاہیے، مانگنا ہے. بل لجوا فی عتو و نفور. ٹھیک ہے، بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ سرکشی نفرت میں ڈھیٹ بن گئے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں سورۃ ملک میں کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ڈھیٹ بن گئے. ڈھیٹ کس کو کہتے ہیں؟ پتہ بھی ہو پھر بھی اپنی من مرضیوں میں وہ کری جانا، اس کو ڈھیٹ کہتے ہیں. یہ غلطی پہ غلطی، سوچنا ہی نہیں ہے کہ ہاں بھی ہم غلط کر رہے ہیں، اس سے ہم باز آ جائیں. یا ہماری اتنی زندگی گزر گئی ہے، ہم نے قرآن پاک کو کتنا درست پڑھا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کی ہے، کتنی نمازیں ہماری جو ہے نا وہ صحیح درست پڑھ رہے ہیں، اور کتنی نمازیں ہماری قضا فوت ہو گئی ہیں. کون سی نافرمانی ہے؟ کہتے ہیں انسان ہے کہ وہ بس دن چڑھتا ہے اپنے کاموں میں مصروف ہے، اور شام ہوتی ہے سو جاتا ہے. کوئی تو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتے. حالانکہ سورۃ ملک رات کو روز پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ جیسے کہتے ہیں نا سفارش کرنا، قرآن پاک بھی سفارش کریں، تو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات لینے سے یہ ڈیوائسز بھی جو یوز کریں گے یہ بھی گواہی دے گی، تو بخشش کا سامان ہوگی. تو رات کو سونے سے پہلے یہ محاسبہ انسان کا کہ اگلے دن اٹھ کے اس سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اور دوبارہ اس نافرمانیوں کی طرف نہیں جانا. یہ اقرار نامے کی طرح روزانہ پڑھنا ہے، روزانہ محاسبہ کرنا ہے، روزانہ اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے ہاں پیش کر کے اپنا دل صاف کر کے سونا ہے. مومن کافر کی ایک مثال بیان ہوئی. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بال اوندے چلے وہ زیادہ راہ پر ہیں، یا وہ سیدھی راہ پر سیدھا چلے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں ایک سوال پیدا کر دیا. مومن اور کافر کی ایک مثال بیان کر دی ہے کہ جو سیدھا چل رہا ہے صراط مستقیم کا اسم آیا وہ زیادہ اچھا ہے، یا پھر وہ زیادہ اچھا ہے جو اوندے منہ پڑا جاتا ہے. کون سا؟ مکبن علی وجہ ہی آیا ہے. اوندے منہ کس کی مثال ہے؟ کہ بس وہی جو ذکر ہے، سوچنا ہی نہیں، سمجھنا ہی نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بس
گزاری رہا زندگی بس اپنی مرضیوں سے. تو اس میں اس میں نشاندہی کی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی اس سے استقامت عطا فرمائے. آگے جسمانی جو ہے نا انسانی جسم جو میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور بندوں کا قلیل شکر ہے. قلیل کا مطلب ہے تھوڑا. اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی جسمانی نعمتوں کے بارے میں بتا رہا ہے. قل آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرمایا تم کہو، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. تو وہی ہے جس نے، کیا فرما دیجئے میرے بہو ان کو بتا دیجئے، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، اور تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. یہاں پارٹس آف باڈی کا واضح نام جو آیا ہے کان، آنکھیں اور دل کا آیا ہے. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خالقیت اور قیامت کا بیان ہے. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون. فرماؤ میرے بہو ان کو بتاؤ کہ وہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی جو مثال بیان فرمائی ہے اس مثال کا ایک مقصد ہے. وہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں کہ کافر گمراہی کے میدان میں اس طرح حیران اور سرگرداں جاتا ہے کہ نہ اسے منزل مقصود نہ وہ راستہ پہچانے، اور مومن آنکھیں کھولے راہ حق دیکھتا اور پہچان کر چلتا ہے. یہاں جو بتایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو قرآن پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات لے گا، سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو پڑھے گا، سنتوں کو اپنے زندگی میں شامل کرے گا، درود پاک کے ساتھ زیادہ سے تو وہ کیا سیدھے راستے پہ اس کو نقصان نہیں ہو سکتا. دعا کریں ہمیں اور ہمارے تمام آنے والی نسلوں کو اللہ صراط مستقیم پر چلائے. اور یہاں دو کافر و مومن کی مثال دی گئی تو ہمیں مومنین میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آگے جانتے ہیں آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے تو بتاؤ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے قل فرما دیجیے میرے بھائی ان کو انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. اللہ فرما دو میرے بیوی یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو یہاں سے آپ سنانے والا ہوں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں ان سے ایک عام سوال کر کے اس میں بتا دیا ہے کہ یہ قیامت کے بارے میں سوال کیا، اس کا جواب دیا کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. یہ جب اس کا مقرر وقت آ جائے گا، وہ برپا ہوگی، تو اس وقت تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں گے. اور اس میں آخر میں ان سے ایک اہم سوال کر کے جس کا ان کی روزمرہ زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ان کے معبودوں کی بے بسی کو اشکار کر دیا تاکہ وہ غور کریں اور سمجھیں اپنے قادر مطلق پروردگار کی جناب پاک میں جبین نیاز جھکا دیں اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کر کے سعادت درائن کے مستحق ہو جائیں. اب اس میں قیامت کے بارے میں جو بتایا اس میں یہ ہے کہ علم غائب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا. نہ بتانے کی ایک حکمت ہے کہ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سے وحی آتی ہے اتنا ہی آگے بتانے کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے آگے پہنچایا. راز و نیاز کی باتیں، یہ نہیں کہ علم غائب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نہیں دیا ہے. اب یہ آگے ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. آیت نمبر 27 میں جو کہ منزل مقصود تک یہ صورت ملک ماشاءاللہ پہنچ رہی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطلوبہ عذاب دے کر کفار کا حال بیان کیا ہے کہ پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے، کیا ہے رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ آیا ہے تو کیا ہے بگڑ جائیں گے، قریب ہے کہ بگڑ جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے وجوہ آیا ہے. آگے اللہ دینا ساتھ میں پکے گا وجوہ الذین، ان کے بگڑ جائیں گے چہرے. کیوں؟ سیئت بڑے سارے مد کے ساتھ آیا، کن کے؟ کافرو جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، تو ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ عذاب جو تم اس کا مطالبہ کرتے تھے. یعنی کہ بہت سارے لوگ کیا قیامت کا ذاتی علم جیسے کہ پیچھے اس کے ساتھ ملا کے کہ علم عزوجلہ ہی کو ہے، اس کو عطا کے بغیر کسی کو نہیں. اور یہاں مراد ہے ورنہ حق یہ ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم دیا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں سے پہلے بھی ذکر ہوا۔ تفسیر صراط الجنان جلد نمبر سے پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ پارہ نمبر جو ہے نا اس کا 29 ہے سورۃ ملک کی، کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسعت علمی کے لیے یہ حدیث مطالعہ جو ملاحظہ فرمائیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، وہ یہ ہے کہ مفہوم بیان کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں مخلوق کی ابتدا سے متعلق خبر دینا شروع کی، یہاں تک کہ جنتیوں کے جنت میں اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک کے احوال بیان کر دیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے اور اس کا نمبر ہے 319، مس پرنٹ سا ہے، میرا خیال ہے 92 ہے یا 6 ہے، تو آپ لوگ اس کو چیک کر لیجئے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمپینین آف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یہ یعنی ایک بیسٹ فرینڈ میں سے ہوتے ہیں نا، اس طرح میں اگزامپل سے سمجھا رہی ہوں، کلوز فرینڈس ہیں، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ادب سے ذرا نکل جاتا ہے، معذرت چاہتی ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، سبحان اللہ، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تو کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرما دو میرے حبیب، ان کو بتا دو، بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو کیا ہے ہلاک کر دے تو یا ہم پر رحم فرمائے، تو وہ کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچا لے گا؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے رحمان پر ایمان، توکل اور کفار کو تنبیہ ہے۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، میرے بھی تم فرما دو، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا، تو تم جلد جان جاؤ گے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ قدرت الہی پر ایک قرینہ جو ہے نا وہ پیش کیا جائے، قریب الفہم دلیل پیش کی جا رہی ہے آیت نمبر 30 میں۔ قل فرما دیجئے میرے حبوب، ان کو بتا دیجئے، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ ان کو بتائیے اگر صبح کو تمہارے پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے گا۔ اب یہاں کفارے مکہ یا جو بھی جن کو کوئی اعتراض ہے وہ دیکھے جان لے کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وفات کی آرزو رکھتے تھے۔ وہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کفار سے فرما دیں کہ تمہاری آرزو کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات دے دے، یا اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے، تو دونوں صورتوں میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ پہلی صورت میں تو یہ ہوگا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ کا ہماری مدد کرنا ہم پر خاص رحمت ہوگا۔ لیکن بہر صورت تم بتاؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے کون بچا لے گا۔ تمہیں یہ بہرحال اپنے کفر کی وجہ سے جو انہوں نے کرتے ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتاؤ کہ کفر کے سبب ضرور عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں آخر میں جو ہے چند احادیث یعنی بیان ہوئی ہے، اس میں سے ایک بیان کی ہے، ایک اور بیان فرماتی ہوں سورۃ ملک کے بارے میں کہ سورت کی قدر و منزل بیان کی گئی ہے۔ خدا کرے قارئین کرام انہیں غور سے پڑھیں، یعنی سنیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ کیا ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کیا، یعنی جانے انجانے میں، جان بوجھ کے نہیں، اسے یہ علم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے۔ بس اچانک انہوں نے سنا کہ کوئی آدمی سورۃ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے اس سورت کو یعنی تکمیل کیا۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا عرض کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والی ہے، یہ صورت اپنی قاری کو عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ قاری کون ہے؟ جو اس کی قرأت کرے گا، جو تلاوت کرے گا، جو پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبارک الذی الخ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک صورت ہے جس کی صرف 30 آیتیں ہیں، اس نے ایک آدمی کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا۔
सुबहान अल्लाह। अब हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हर वक्त सफ़र हदर में सूरह सजदा और सूरत मुल्क पढ़ा करते सुबहान अल्लाह थे। यानी कभी आता ये वक्त के लिए आया मामूल था, यानी कि अपनी ज़ाहरी हयात में दुनिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला नूर में नूर याद रखिए। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को कहा कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफ़ा ना दूँ जिससे तुम खुश हो जाओ। उसने अर्ज़ की बड़ी मेहरबानी। आपने फरमाया क्या फरमाइए, आया सुनते हैं। और ये हवाले कोई मैं और आप नहीं दे रही, आपने फरमाया कि सूरह मुल्क पढ़ा करो, अपनी बीवी को भी सिखाओ, अपनी सारी औलाद को, अपने घर के बच्चों को और अपने पड़ोसियों को भी सिखाओ, क्योंकि ये नजात देने वाली है। ये क़यामत के दिन अपने रब के हजूर में अपने कारी के लिए झगड़ा करेगी। झगड़ा का मतलब फरियाद करना है, यहाँ अल्लाह ताला से अर्ज़ करना है कि और इसे अज़ाब से बचा लेगी। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक की सूरत मुल्क में को इतना दे दिया कि जो कारी का मतलब क्या है कि जो पढ़ता होगा सोने से पहले हर रोज़, उसके लिए रब ताला से फरियाद करेगी, रब ताला से अर्ज़ करेगी, रब ताला से दलीलें पेश करेगी कि ये मुझे पढ़ता था, जब पढ़ती थी और सोने से पहले अपना मुहासबा करता है ना इंसान, तो ये क्या है कि अजाब से बचा लेगी। कब्र के अजाब भी हैं और भी बहुत अल्लाह ताला कितने अजाब हैं। तो ये है कि अभी अजाब से लिखा हुआ बचा लेगी। और मैं इस बात को बहुत पसंद करता हूँ कि मेरी उम्मत के हर मर्द ज़न को ये सूरत याद रहे। ये किसने फरमाया है, दोबारा पढ़ती हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला ने एक शख्स को कहा कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफ़ा ना दूँ जिससे तुम खुश हो जाओ। उसने अर्ज़ की बड़ी मेहरबानी। तो उस पर ये सारा कि मेरी उम्मत किसको है, अल्लाह ताला हमें इसकी तिलावत की और इसके माने और असरा से बहरावार होने की तौफीक आरज़ानी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों से इल्तमास है कि इस सूरत मुबारक को, सूरत मुल्क को रोज़ाना पढ़ के सोया करें और अपने तर्जमे के साथ पढ़ें, इसको समझ के पढ़ें तो क्या ही बात है। क्योंकि जब हमें तर्जमा पढ़ा जाएगा, इसको जानेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सवाल किए हैं इंसान से, नेमतों के बारे में बताया है, ज़मीन के बारे में बताया, हर उस नेमत के बारे में बताया है, और फिर क्या इंसान के ऊपर अल्लाह ताला का ये एहसान बताया है, फिर इनाम के बारे में बताया है। तो वो सारे इनाम में ये क्या है कि जब रात को इंसान इसको पढ़ के सोता है तो बहुत सारी अगले दिन की अपने टिक मार्क लगा लेता है कि मैंने इसको मज़ीद मेरे में क्या गलतियां हैं, मेरे में नुकसान क्या है, मैंने नुकसान से बचना कैसे है, मेरे रब ताला ने क्या फरमाया है, उसकी नेमतों का जिक्र करके, उसका शुक्र अदा करके, तस्बीहात करके अपने अपनी ख्वाबगाह में फिर सो जाया करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको कुरान पाक को सही मखारज से पढ़ने, हर रोज़ पढ़ कर, और स्पेशली ये सूरत मुल्क रोज़ाना जो पढ़ने का सबसे पहले आखिरत का जिक्र इसमें फरमाया, दुनिया के साथ साथ। तो हमें क्या अपना मुहासबा करना है। और इसमें हांडी के जोश मारने से जहन्नम का चिंगारना बताया। तो क्या है कि जब इंसान करामन कातबीन है ना, एक गलतियाँ लिखता है और एक नेक अमाल लिखता है, तो मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं, नामा माल में लिख रहे हैं। तो जब हमें पता अल्लाह ताला ने ये तालीमात दे दी, इंसान को पता है, वो फिर नहीं करेगा, तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ क्या फरमाया, यहाँ किसी किस्म में ढीठ का भी लिखा हुआ है कि वो अपनी मनमानियों में जो सब करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला में अपनी मनमानियों करने वाले जो नाफरमान लोग हैं, इसमें काफिर लोगों का बताया, कुफर करने वाले, इनकार करने वाले। अल्लाह ताला हमें हमारी औलादों को महफूज फरमाए, अल्लाह ताला के गज़ब से बचाए, गुस्से से बचाए, जहन्नम के चिगाड़ने से बचाए। अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस वाला बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के नाम हमारे अहल याल के, हमारे आने वाली नस्लों को अल्लाह सुब्हानहू तआला आजिज़ी और इंकिसारी के साथ रहते हुए हमें अपने अल्लाह को याद करते हुए दुनिया बसर करने वाला, शुक्र और ज़िक्र के साथ दुनिया से जाएं, ख़ात्मा बिल ईमान हो। तो मेरी बहनों ये ज़रूर पढ़ें और सूरत कहफ भी जुमे को ज़रूर पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में भी आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग रहमा फॉर ऑल यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखा करें कि उसमें सारी कुरान पाक की, हदीस मुबारक की और जो तालीमात हमारे लिए सामने आती है, अल्लाह ताला का हुक्म आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की जाती है। क्यों? इस वजह से
کہ ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا بإذن اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنی اپنی غلطیوں پہ محاسبہ کیجیے اور اپنے قرآن پاک کو درست پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر کریں، کیونکہ یہ زندگی بہت خوبصورت ہے جب ہم اللہ کے فرمان کے مطابق کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کرتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو اپنے حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. دعا میں یاد رکھیے، وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین. تو رحمہ فار آل یوٹیوب ضرور دیکھا کریں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.